یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ عارضی ہے۔ یہاں کی نعمتیں، یہاں کا آرام، یہاں کی آسائش، یہاں کی دولت، یہاں کا وحدہ، یہ سب کچھ فانی ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل تو آخرت ہے۔ لا عیش الا عیش الآخرہ۔ یہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ پھر بزرگوں اور دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ جو انسان موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد والی جو زندگی ہے اس کی تیاری کرتا ہے، وہ اصل عقل مند ہے۔ جس کی نظر موت پر ہو اور موت کے بعد والی جو زندگی، آخرت کی زندگی، اس پر اس کی نظر، وہ عقل مند ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم قبرستان میں بھی رہتے ہیں، کسی کے جنازے میں بھی حاضر ہوتے ہیں، تدفین میں شریک ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ہنسی مذاق کی باتیں۔ ایک آدمی قبرستان گیا ہے، کسی کی تدفین میں شریک ہے، فون پر گفتگو چل رہی ہے، ہنسی مذاق کی، ٹھٹھے کی باتیں ہو رہی۔ اتنا بھی احساس نہیں کہ ہم ایک ایسی جگہ ہیں، آج ہم قبر کے اوپر کھڑے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ قبر کے اندر ہمیں بھی جانا ہے۔ آج ہم کسی دوسرے کو دفن کرنے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم کو لوگ دفن کرنے، ہم کو اس قبر کی اس تاریک کوٹری میں ہماری تدفین کے بعد تنے تنہا ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ نصیحت پکڑنا ہے، نصیحت پکڑنا ہے اس قبر سے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم حضرات، نوجوانوں، عزیز بچوں، خواتین اسلام، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے موت ایک بہترین واعظ اور عمدہ ناصح۔ موت ایک بہت بڑی نصیحت ہے سمجھنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے
1000 تقریروں سے بڑھ کر اور 1000 تحریروں سے بھی بڑھ کر کسی ایک انسان کی موت سے نصیحت حاصل کرنا یہ آدمی کے لیے کافی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو دوسروں کی موت سے نصیحت حاصل کرے۔ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے موت کی حقیقت کیا ہے اور موت کی فکر، موت کی تیاری، موت کے بعد کے جو مراحل ہیں، اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 پر 5 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 حقیقتوں کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کی حقیقت۔ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں، کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ دوسری حقیقت جزا اور سزا کا تصور، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ انسان اس دنیا کی زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے اس کا پورا بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا۔ ہمارا کوئی بھی عمل، ہماری کوئی بھی نیکی آخرت میں اللہ کے پاس ضائع ہونے والی نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہے تو اسے بھی ہم دیکھیں گے، ذرہ برابر اگر ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو ہمارے ہر عمل کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو جزا اور سزا کا تصور اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تیسری چیز کامیابی کا تصور کیا ہے۔ ہمارے پاس کامیابی کے بہت سارے پیمانے ہیں۔ کسی کے پاس اچھی زمین ہے، جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، مال ہے، عہدہ ہے، وہ انسان اسی کو اپنی کامیابی کا سب سے بڑا پیمانہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا ایک کامیاب ترین انسان ہوں۔ اصل کامیابی اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے، جو سب سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر عارضی طور پر ہمیں کچھ کامیابی مل جائے تو یہ تو عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ۔ آخرت میں جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو کامیاب ہو گئے۔ یہ اصل کامیابی کہ آخرت میں ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت کے حقدار بن جائیں، یہ اصل کامیابی۔ اس کامیابی کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں جد و جہد کرنا، نیکیوں کا توشہ جمع کرنا ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اور اس آیت کے اندر چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، دنیا کی حقیقت کو بیان کیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان، دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر کے تم آخرت سے غافل مت ہو، دنیا کے پیچھے پڑ کر کے اپنی آخرت کو تباہ مت کرو۔
یہ دھوکے کا سامان ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ 4 حقیقتیں بیان کی۔ موت کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہے، اور جزا اور سزا کا تصور، آخرت میں جو ہم عمل کر رہے ہیں اس دنیا میں ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، اچھے عمل کا اچھا بدلہ اور برے عمل کا برا بدلہ۔ اور کامیابی کا تصور کیا ہے، کامیابی کا پیمانہ کیا ہے، اسے بھی سمجھنا ہے۔ آخرت کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر کے آخرت کی فکر کے ساتھ ہمیں اس دنیا کی زندگی کو گزارنا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس، ہر نفس، ہر جاندار، ہر متنفس، جو بھی سانس لینے والی چیز، تو ہر جاندار ہی کو موت کا مزہ نہیں چکھنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 میں کہا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ صرف جاندار ہی نہیں، بلکہ اس روئے زمین پر پائی جانے والی ہر شے، ہر چیز فانی، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، ہر چیز فنا ہونے والی۔ صرف اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہر چیز، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، سب کو فنا ہونا۔ سورہ قصص کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، سوائے اللہ کی ذات کی۔ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب اور برگزیدہ بندے اللہ کی نظر میں وہ انبیاء و رسول ہیں، پیغمبروں کی جماعت ہے۔ پیغمبروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ انبیاء میں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے اس دنیا میں ہمیشگی نہیں رکھی ہے، کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کیا اگر آپ کو موت آئے گی تو یہ لوگ کیا ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والے ہیں؟ کسی کو بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، امیر غریب، چھوٹا بڑا، طاقتور کمزور، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری۔ اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ ہر چیز کو فنا ہونا۔ انبیاء و رسول جو اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے محبوب بندے تھے، وہ بھی ایک وقت تک کے لیے آئے، ان کا کام ہوا، ختم ہوا، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ کو بھی موت آئے گی، اور جو لوگ آپ کی موت میں شک کر رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں انہیں بھی مرنا۔ موت کی ایسی حقیقت ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے اس دنیا میں بہت سارے رسول آئے، وہ بھی آئے، اپنا کام کیے، چلے گئے، آپ بھی اللہ کے ایک رسول ہیں۔ کیا اگر آپ کی موت ہو جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو اے لوگوں، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ گے، دین سے مرتد ہو جاؤ گے؟ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو تمہیں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، تمہاری عبادت میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطاب میں صحابہ کرام کو نصیحت کی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے، انسان اپنی زندگی میں موت سے بچنے کے لیے لاکھ کوششیں کرتا ہے، لاکھ تدبیریں اختیار کرتا ہے، لیکن جب اس کا وقت مقررہ آ جائے گا، موت آ کر کے رہی۔
ہماری کوئی بھی تدبیر، کوئی بھی کوشش ہمیں موت سے نہیں بچا سکتی. اور یہ موت بچپن میں بھی آتی ہے، جوانی میں بھی آتی ہے، بڑھاپے میں بھی آتی ہے. اس کا کوئی وقت مقرر نہیں. اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ صرف بڈھے لوگ ہی اس دنیا میں مر کر جاتے ہیں. ایک صحت مند طاقتور نوجوان جس کو اپنی جوانی پر، اپنی طاقت پر ناز ہے، زمین پر دندناتے پھر رہا ہے، اس کو موت کا کوئی احساس نہیں ہے، اچانک کسی حادثے کا شکار ہوتا تھا اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ بچے ہی مرے یا بوڑھے مرے. طاقتور نوجوان بھی اس دنیا سے اپنے اہل و عیال، اپنے اقربا، اپنے دوست و احباب، اپنے اہل خاندان کو روتا بلکتا ہوا چھوڑ کر چلا جاتا ہے عین جوانی کی عمر میں. اور لوگ حیران و پریشان نظر آتے ہیں. صحت مند نوجوان، طاقتور نوجوان اچانک کسی حادثے کا شکار ہو. اللہ سورہ نساء میں فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اے لوگو، موت سے بچنے کے لیے عالی شان خوبصورت محلوں میں چلے جاؤ، کسی بڑی بلڈنگ میں جا کر چھپ جاؤ، پہاڑ کے غار میں چلے جاؤ، سمندر کی گہرائی میں اتر جاؤ، جنگلوں بیابان میں بھاگ کر چلے جاؤ. یدرککم الموت، جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا موت تمہیں پکڑ کر کے رہے، نہیں مر سکتے. اس کا وقت مقررہ آ جائے گا، وہ تمہارے پاس آ کر کے رہے. سورہ جمعہ میں اللہ فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگتے ہو، جس موت سے بچنے کے لیے ہزار پلاننگ کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے. جب اس کا وقت مقررہ آ جائے گا تو تمہارے پاس پہنچ جائے گی. سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے کہا إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. کسی بھی نفس کو جب اس کا وقت مقررہ آ جائے گا، ایک لمحے کے لیے اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا، اسے ٹالا نہیں جا سکتا. میرے بزرگ اور دوستو، یہ موت کی حقیقت ہے. اور دنیا میں کسی انسان کو بہت ساری مشنریاں پیدا ہوئیں، عجیب و غریب ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس دنیا میں، لوگ ٹیکنالوجی دیکھ کر پریشان ہیں، حیران ہیں، لیکن ابھی کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی جو یہ بتا دے کہ وقت سے پہلے کہ انسان کی موت ہونے والی. یہ انسان 2 دن کا مہمان ہے. اللہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کسی بھی نفس کو، چاہے وہ انبیاء ہو، اولیاء ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی نفس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی موت کس سرزمین میں ہوگی، وہ کہاں جا کر مرے گا. ہماری موت کب ہے، کس حال میں ہوگی، ہم کہاں جا کر مریں گے، کسی کو پتہ نہیں. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، موت ایک بہت بڑی سچائی ہے. اس کی ہمیں تیاری کرنا ہے، اس کی ہمیں فکر کرنا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. اے لوگو، 5 نعمتوں کو غنیمت جان لو، ان کی قدر کر لو، ان سے فائدہ اٹھا لو ان کے زوال سے پہلے. 5 نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو ان سے محروم ہونے سے پہلے. اللہ تعالیٰ تم سے یہ نعمتیں چھین لے، تمہیں ان نعمتوں سے محروم کر دے، اس سے پہلے تم ان 5 نعمتوں کی قدر کر لو، ان سے فائدہ اٹھا لو، انہیں غنیمت جان لو. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حیاتک قبل موتک، حیاتک قبل موتک،
اپنی جوانی کو غنیمت جان لو، موت آنے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ زندگی اللہ کی طرف سے امانت ہے، اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اس دھوکے میں مت رہو کہ ابھی تو میں 18 سال کا ہوں، 20-25 سال کا ہوں، ابھی تو میں نوجوان ہوں۔ اپنی زندگی کو غنیمت جان لو موت آنے سے پہلے، اپنی جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپا آنے سے پہلے، اپنی صحت کو غنیمت جان لو بیماری آنے سے پہلے، اپنی دولت کو غنیمت جان لو محتاجگی آنے سے پہلے، فرصت کو غنیمت جان لو مصروفیت سے پہلے۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری نصیحت ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں اپنی زندگی کو غنیمت جاننا ہے موت سے پہلے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ ایک انصاری آدمی آپ کے پاس آئے، آپ سے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، ای المومنین افضل، اے اللہ کے رسول مومنوں میں سب سے افضل بہترین مثالی مومن کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھا مومن کس کو کہا؟ شریعت میں، اسلام میں، اللہ کی نظر میں اچھا ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احسنہم خلقاً۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے وہ انسان سب سے بہتر ہے۔ کسی کے اچھا اور برا ہونے کا پیمانہ اس کا اخلاق میں جو انسان اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے، جس کا کیریکٹر اچھا ہے، وہ انسان لوگوں میں سب سے اچھا انسان۔ اس لیے کہ یہاں پر انسان کا امتحان ہوتا ہے، اس کے معاملات، اس کے لین دین، لوگوں سے اس کے تعلقات، اس کی بات چیت، لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، یہی اس کا اخلاق، اس کا تعامل، اس کا کردار اس کے اچھے اور برے ہونے کا پیمانہ ہے۔ احسنہم خلقاً۔ دوسرا سوال کیا، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسَ، مومنوں میں سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ ہم عقل مند کس کو سمجھتے ہیں؟ چالاک، ہوشیار، جو کسی کو نقصان پہنچائے، کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے، ناحق کسی کا کیس جیتنے میں کامیاب ہو جائے، سمجھے کہ بڑا عقل مند، بڑا چالاک۔ میرے بزرگ اور دوستو، عقل مند ہونے کا پیمانہ بھی ہمارے پاس الگ الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے عقل مند کون ہے؟ اکثرہم للموت ذکراً واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عقل مند مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے، جس کی نظر اس کی موت پر ہوتی ہے۔ یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ عارضی ہے۔ یہاں کی نعمتیں، یہاں کا آرام، یہاں کی آسائش، یہاں کی دولت، یہاں کا وحدہ، یہ سب کچھ فانی ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل تو آخرت ہے۔ لا عیش الا عیش الآخرہ۔ یہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ جو انسان موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد والی جو زندگی ہے اس کی تیاری کرتا ہے، وہ اصل عقل مند ہے۔ جس کی نظر موت پر ہو اور موت کے بعد والی جو زندگی، آخرت کی زندگی، اس پر اس کی نظر ہو، وہ عقل مند ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم قبرستان میں بھی رہتے ہیں، کسی کے جنازے میں بھی حاضر ہوتے ہیں، تدفین میں شریک ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ہنسی مذاق کی باتیں۔ ایک آدمی قبرستان گیا ہے، کسی کی تدفین میں شریک ہے، فون پر گفتگو چل رہی ہے، ہنسی مذاق کی، ٹھٹھے کی باتیں ہو رہی۔ اتنا بھی احساس نہیں کہ ہم ایک ایسی جگہ ہیں، آج ہم قبر کے اوپر کھڑے ہیں،
ایک وقت آئے گا کہ قبر کے اندر ہمیں بھی جانا ہے۔ آج ہم کسی دوسرے کو دفن کرنے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم کو لوگ دفن کرنے، ہم کو اس قبر کی اس تاریک کوٹری میں ہماری تدفین کے بعد تنے تنہا ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ نصیحت پکڑنا ہے، نصیحت پکڑنا ہے اس قبر سے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف کسی کے جنازے اور تدفین میں نہیں، بلکہ عام طور پر قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کرو۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ، اس لیے کہ جب قبروں کی زیارت کرو گے، قبروں کے پاس جاؤ گے تو تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، موت کی یاد آئے گی۔ قبروں کی زیارت کی جو دعا سکھائی گئی، آدمی قبرستان جائے تو وہاں پر دعا پڑھنا ہے، بہت ساری دعائیں ہیں اور مختلف الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ قبرستان جانے والا یہ دعا پڑھ کر کے اندر جاتا ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اے لوگو آج تم ہم سے پہلے یہاں خبر میں پہنچ چکے ہو، انشاءاللہ بہت جلد ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ یہ خبر کی دعا میں ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم خبر کی اس تاریک کوٹری کو یاد کریں، خبر کی اس زندگی کو یاد کریں اور اس کی فکر کریں، اس کی تیاری کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تدفین میں شریک ہوئے، قبر کے کنارے بیٹھ کر آپ قبر کے عذاب کو سوچ کر زار و خطار رو رہے ہیں۔ وہاں کی زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیو، اے میرے صحابہ، اس جیسی چیز، اس قبر کی جگہ آنے کی تم تیاری کرو۔ یہاں پر ہر ایک کو آنا ہے، اس کی فکر کرو، اس کی تیاری کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کی فضیلتیں کیا ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب کو سوچ کر زار و خطار رو رہے۔ نماز میں تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے، آپ اللہ سے پناہ مانگتے تھے، آپ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو زبان رسالت سے جنتی ہونے کی بشارت ملی ہوئی ہے، عرش والے نے جن کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، لیکن جب ان کا گزر خبر کے پاس سے ہوتا زار و خطار ہوتے، ان کے داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس، آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے لیکن آپ اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن خبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو اتنا روتے ہیں۔ تو کہا، ان الخبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط والقبر إلا الخبر أفظع منه۔ کہا کہ قبر کی آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، یہاں سے آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اگر اس پہلی منزل میں ہم کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے قبر کے عذاب سے، تو سمجھیے کہ بعد کی جو منزلیں آنے والی ہیں اور آسان ہوتی جائیں گی۔ لیکن اگر اس پہلی منزل میں ہم ناکام ہو گئے، یہ پہلی منزل اگر ہمارے لیے مشکل ہو گئی، تو بعد کی منزلیں، آخرت کے جو دوسرے مراحل ہیں، وہ ہمارے لیے اور مشکل ہوتے جائیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، دوسروں کی موت سے ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے، دوسروں کی موت سے ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے۔ دوسروں کے جنازوں میں شریک ہونے سے پہلے ہمیں یہ تصور کرنا ہے کہ آج ہم دوسروں کے جنازے میں شریک ہیں، کل ایک وقت آئے گا کہ ہمارا جنازہ پڑھا جائے گا۔ آج ہم دوسروں کے کفن دفن میں شریک ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہمارے کفن دفن کا انتظام ہوگا۔ آج ہم کسی کی جدائی پر آنسو بہا رہے ہیں، غم میں ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہمارے غم میں لوگ آنسو بہائیں۔ بہت بڑی نصیحت ہے، نصیحت پکڑے ہم، دوسروں کی موت سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے۔
میرے بزرگ اور دوستو، اور جوانی کی موت کی ایک اور بڑی نصیحت ہے، جوانی کی موت کی اور بڑی نصیحت ہے، خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے جو اپنی جوانی کو عیاشی میں گزار رہے ہیں، جو اپنی جوانی کو اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں، جو اپنی جوانی کو دیوانی بنائے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے، انجوائے کرنے کا سمے ہے، جوانی سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ جب آخری عمر میں پہنچیں گے، بوڑھے ہوں گے، تو اللہ کی عبادت کر لیں گے، مسجد کو لازم پکڑ لیں گے، نمازی ہو جائیں گے، تہجد گزار ہو جائیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، وہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو قدر کر لو، غنیمت جان لو، بڑھاپا آنے سے پہلے۔ تمہیں کیا معلوم کہ تم اس آخری عمر کے جس کی آرزویں اپنے سینے میں بھرے ہوئے ہو، اس وقت سے پہلے اس دنیا سے تم چلے جاؤ۔ اس لیے جوانی کو غنیمت جان لو، اس کی قدر کر لو، بڑھاپا آنے سے پہلے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک انسان پوری زندگی لہو لعب میں گزار دیتا ہے، وہ اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتا ہے، لیکن جب موت کا وقت اس کے پاس آتا ہے تو اسے ہوش آتا ہے اور وہ اللہ سے مہلت مانگنے لگتا ہے۔ اللہ نے اس کو 30 سال کی زندگی دی، 60 سال کی زندگی دی، 50 سال کی زندگی دی، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکا، نیکیاں نہیں کر سکا۔ جب موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، اب اسے ہوش آتا ہے۔ اللہ سے کیا کہتا ہے؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 میں اللہ فرماتا ہے، جب انسان کی موت اس کے پاس آ جاتی ہے، انسان اللہ سے مہلت مانگتا ہے، رب ارجعونی، اے میرے رب تو مجھے جو دنیا میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں مجھے واپس لوٹا دے، تھوڑا مجھے موقع دے دے، تھوڑی اور زندگی دے دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کچھ نیک اعمال کر لوں۔ اللہ کہے گا کہ یہ تو بس کہنے کی بات ہے، تجھے نیک اعمال کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کے لیے، نیکیوں کا توشہ بنانے کے لیے میں نے ایک لمبی عمر دی تھی، تو نے اپنی پوری زندگی کو لہو لعب میں گزار دیا اور اب تھوڑی مہلت مانگتا ہے، میں نے تو تجھے بہت لمبی زندگی دی تھی۔ سورہ منافقون میں اللہ فرماتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور دوسرے، جب انسان کو اللہ کے آخرت میں جب انسان کو جہنم کی آگ کے سامنے، جہنم کے گڑھے کے سامنے لایا جائے گا اور اس کو جہنم کے مناظر دکھائے جائیں گے کہ جہنم کے اس گڑھے میں تجھے بھی ڈالا جائے گا، اس وقت انسان کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے اللہ، اس عذاب جہنم سے مجھے دنیا میں بہت ڈرایا گیا، مجھے یقین نہیں ہوتا تھا، اب میں نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سن لیا، اب مجھے یقین آ گیا ہے، اے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں نیک عمل کروں گا۔ جبکہ اس کی یہ خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں۔ دنیا یہ دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ ایک آخری بات، جب انسان مر جاتا ہے وہ اپنے پیچھے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھوڑ کر جاتا ہے، وہ اپنے پیچھے اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے جاتا ہے جو بیوہ ہو جاتی ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے یتیم بچوں کے لیے سہارا بنے، اس بیوہ عورت کے لیے سہارا بنے۔ اسلام کی ایک بہترین تعلیم ہے، یتیموں اور بیواؤں کو ہم نظر انداز نہ کریں۔ سماج اور معاشرے میں جو بھی یتیم بچے ہیں، جو بیوہ عورتیں ہیں، ان کی کفالت کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کے لیے سہارا بننا، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسکینوں اور بیواؤں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، ان کے لیے محنت اور کوشش کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ اجر و ثواب اللہ اس کو دیتا ہے۔ اور اس شخص کی طرح جو رات میں مسلسل پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور جو پابندی کے ساتھ نفل روزے رکھتا ہے، اس کا جو مقام ہوگا، اس کو جو اجر و ثواب ملے گا، اللہ اس شخص کو وہ ثواب دے گا جو غریبوں اور بیواؤں کے لیے محنت کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔
انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو قریب کر کے دکھایا اور کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے دونوں جنت میں ایسے ہی رہیں۔ تو یتیموں کے لیے ہم سہارا بنیں۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے، بڑے بڑے حادثات میری نظروں سے دیکھتا ہوں لیکن میرے دل میں نرمی نہیں آتی، میرا دل بڑا سخت ہے، میں اپنے دل کی سختی کا علاج کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کو نرم بنانا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اردت ان یلین قلبک فاطعم المسکین وامسح راس الیتیم، کہا کہ اگر تو اپنے دل کی سختی کو ختم کرنا چاہتا ہے، اپنے دل کو نرم بنانا چاہتا ہے، تو کسی غریب اور مسکین کو کھانا کھلا، فاطعم المسکین، کسی غریب اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، وامسح راس الیتیم، اور کسی یتیم کے سر پر پیار اور شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ غریبوں اور یتیموں کے لیے سہارا بن جاؤ، غریبوں اور یتیموں کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرو، تمہارے دل کی سختی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت کی حقیقت کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ موت کے بعد کی جو زندگی ہے، موت کے بعد کے جو مراحل ہے، ان کی فکر کرنے، ان کی تیاری کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مسجد سے متصل نوجوان محمد شاکر، جس کا کل حادثاتی طور پر انتقال ہو گیا اور سارے لوگ بے چین پریشان تھے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت فرمائے، اس نوجوان کی اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائے، اور ان کے جو اہل و عیال ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر و ہمت عطا فرمائے، اور ان کو اجر جزیل سے نوازے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی مسلمان بندہ اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ یہ دعا پڑھے، صحیح مسلم کی حدیث، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس کے لیے اس سے بہتر انتظام کر دے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا اور ام سلمہ بیوہ ہو گئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے شوہر ابو سلمہ بہت بہتر تھے، ان سے بہتر شوہر کہاں سے آئے گا میرے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا پڑھو، اللہ بہتر کا انتظام کرنے پر قادر ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو پڑھا، اس دعا کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام کر دیا اور میں آپ کی زوجیت میں آ گئی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہم دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور جو ان کے خطائیں ہیں، بشری لغزشیں ہیں، اللہ ان کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حادثات سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید رفات دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔